ترکوں کی زندگی ایسی ہی رہی ہے۔ ان کا مزاج، ان کی عادات و خصائل ایک مہمہ بنی رہی۔ ترک بن یافس بن نوح کا پوتا، اس کا مزاج جیسا بھی تھا، لیکن قدرت نے زمین کی گنتی کی صدیاں اور ایک مخصوص وقت اس ترک بن یافس کی اولاد کے نام کر دیا تھا۔ یہ زمین کتنی بار آباد ہوئی اور کتنی بار قدرتی آفات کا شکار ہوئی، اس کے بارے کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے، بلکہ مشکل ترین۔ لیکن جب سے انسانی تاریخ نے محفوظ ہونا شروع کیا، اتنی ہی صدیاں بیت گئیں۔ اگر آج بھی فاتحین عالم کی فہرست تیار کی جائے تو ترک کتنی صدیاں اپنے نام کیے بیٹھے ہیں۔ 20 صدیاں ہی لے لیں، جن میں سے 11 یعنی نصف سے بھی زائد صدیاں ترک اپنے نام کیے بیٹھے ہیں۔ وہ قوم کتنی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے، جس کے نام انسانی تاریخ کی 11 صدیاں لکھی گئی ہیں۔ ضروری نہیں قوموں کی عظمت کے لیے صدیاں ہی درکار ہوں۔ چند لمحے، چند واقعات بھی تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں، لیکن بار بار اگر وقت، لمحے، واقعات، صدیاں تسلسل کے ساتھ ایک ہی قوم اپنے نام کرتی رہے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک قوم ہے۔ یہ کس دعا کا نتیجہ تھا کہ اس قوم کو آزمایا بھی گیا تو حکمرانی سے، حکمرانی بھی ایسی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اگر کبھی زوال کا شکار بھی ہوئے، اگر کبھی پسپائی بھی ہوئی، تو کوئی دوسری قوم کبھی بھی اس کی دعویدار نہ ہوئی، اپنے ہی ہاتھوں عروج و زوال کی داستانیں لکھتے رہے۔ اصالت اس سمندر میں قطرے کی مانند ہی سہی، لیکن فطرت تو ترکوں کے ایک ایک فرد کو تاریخ انسانی میں امر کر چکی تھی۔ اصالت نہ تو کسی واقعے کو اپنے نام کرنے کا آرزو مند تھا اور نہ ہی صدیاں اپنے نام کرنے کا خواہش مند۔ اصالت تو اس تسلسل کا حصہ تھا جو صدیوں پہ محیط تھا۔ اگر اصالت کو یافس کے بیٹے ترک کا پوتا کہا جائے تو محض قوم کا وجود ذہنوں میں روشن ہوتا ہے، لیکن اگر اسی اصالت کو صرف اصالت کے طور پر لیا جائے تو ذہنوں میں ایک ہی عکس و شبیہ قائم ہوتی ہے کہ اصالت بھی فاتحین عالم کی طویل فہرست کا ایک کردار تھا۔ اصالت بھی اسی لڑی کا حصہ تھا جو اربوں انسانوں میں الگ اپنا ایک وجود اور شناخت رکھتے ہیں۔ اصالت اب گہری نیند میں تھا۔ سلطانوں کے مزاج کا مالک اصالت، اس کی نیند میں سکون تھا یا نہیں معلوم، لیکن اس کا روشن چمکتا چہرہ اس کے گزرے لمحوں کی داستان بیان کر رہا تھا۔ اللہ نے اصالت خان کو توکل کی دولت سے نوازا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چند افراد کے قبیلے کے ساتھ ایک بوڑھا سلطان تاریخ پر انمٹ نقوش مرتب کرے گا۔ یہ توکل ہی تھا،
کہ اصالت نے نہ کبھی دشمن کی تارات کا اثر لیا اور نہ ہی ان کو اپنے اعصاب پر حاوی ہونے دیا، لیکن ارد گرد موجود قبائل کا جمگٹھا اس ترک سلطان سے ہمیشہ خائف رہا۔ اصالت کی نیند سے معلوم ہو رہا تھا کہ شاید وہ کئی دنوں کا جاگا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ آخری بار اپنی مرضی سے آنکھیں بند کیے ہوئے۔ صبح ہو، یعنی کل کی روشنی میں یہاں کے باسی جو پکھل سرکار کے دور میں یہاں آباد کیے گئے، انہوں نے ترک سلطان کی آمد کے بعد اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ طویل رات آہستہ آہستہ روشنی میں گل رہی تھی۔ یہ تاریک اور خاموش رات پرندوں کی آوازوں میں گلنے لگی۔ کئی سوال تو ابھی بھی جواب طلب تھے، لیکن اصالت نے وقت اور اپنے رد عمل پر کئی سوالوں کو چھوڑ دیا۔ سلطان کے خیمے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کئی گھڑ سوار خیمے کو گھیرے ہوئے ہوں، لیکن اصالت باہر کے ماحول سے بے خبر اپنی بے نیازی میں مگن سو رہا تھا۔ اس شور میں اصالت کے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے باہر جھانکا اور باہر کا منظر اسے ششدر کیے ہوئے تھا۔